بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کے فضائل۔ سیدنا ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ بحوالہ شعب الایمان، حدیث نمبر 3361۔ مشہور تابعی سیدنا کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کی کچھ ساعتوں کو منتخب کر کے ان میں سے فرض نمازیں بنائیں، اور دنوں کو منتخب کر کے ان میں سے جمعہ بنایا، مہینوں کو منتخب کر کے ان میں سے رمضان کا مہینہ بنایا، راتوں کو منتخب کر کے ان میں سے شب قدر بنائی، اور جگہوں کو منتخب کر کے ان میں سے مساجد بنائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ ہے، اور تمام مہینوں میں بطور خاص اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمد کا رجب کے مہینے سے ہی اشتیاق فرمانا شروع کر دیتے تھے۔ چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ ترجمہ: اے میرے پیارے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں بخیر و عافیت رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے۔ ایک روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ کیا ہی بہترین مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے چند فضائل و برکات بالترتیب مندرجہ ذیل ہیں۔ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ سال کے تمام مہینوں کا سردار ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے اور حرمت کے اعتبار سے ذوالحجہ سے سب سے زیادہ عظمت والا ہے، ایک اور روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمانوں پر کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرا جو رمضان سے بہتر ہو، اور منافقین پر کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرا جو رمضان سے زیادہ برا ہو۔ رمضان کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں سید الکتب، افضل الکلام، کلام الہی، قرآن مجید، فرقان حمید نازل ہوا، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمانی کتاب اور صحائف مقدسہ کے نزول کے لیے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بنی نوع انسانی کی ہدایت کے لیے اور آسمانی ہدایات کے نزول کے لیے اسی مہینے کا انتخاب کیا گیا۔ بس آج بھی اگر کوئی شخص اس مہینے کو اپنی ہدایت کا سامان بنانا اور اپنی حیات چند روزہ کو نور ہدایت سے منور کرنا چاہے تو اس کے لیے رمضان ایک بہترین مہینہ ثابت ہو سکتا ہے۔ سیدنا واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث مرفوع میں ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان المبارک کی پہلی شب میں تورات 6 رمضان کو، انجیل 13 رمضان کو، زبور 18 رمضان کو اور قرآن کریم 24 رمضان کو نازل ہوا۔ آسمانی کتابوں کے لیے اس مہینے کا انتخاب اس مہینے کی عظمت اور برکت کی ایک بڑی دلیل ہے، جس سے اس مہینے کی عظمت اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ رمضان المبارک عظیم اور بابرکت مہینہ ہے، چنانچہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جو بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس رمضان آیا ہے جو ایک مبارک مہینہ ہے۔
ایک روایت میں ہے تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے جو خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی تمام حقیقی خوشیاں اور تمام حقیقی سعادتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔